ہر جگہ پر نچلے رینک کے فوجی اور جوان عموماً محدود سوچ رکھتے ہیں، اور جب ADOS جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے کا ہوتا ہے، ان سے ملنے والا کاروباری شخص ایسے رینکس میں بے تکلف ہو کر بیٹھ جائے تو وہ خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو میرا مہمان بننے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے بے تکلفی سے انہیں یار یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک ختم ہو گئی اور خاصا دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے ساتھ ٹھٹھا کر مذاق کرنے لگے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کارو اپنے چائے کے کاروبار، بھارتی بنگال کی چائے اور سابقہ مشرقی پاکستان چائے بھارت سمگل ہونے کی طرف پھیرا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری فوج نے پاکستانی فوج سے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈلوائے اور بجائے اس کے کہ پورا مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیتے تو اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب بھی سچ ہو جاتا اور ہمارے دیش کی سرحدوں میں وسعت آ جاتی۔ اس کی بجائے ہم نے 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا کر لے آئے ہیں۔ نامعلوم پاکستان انہیں واپس لے گا یا نہیں، اب تو وہ ہم پر محض خوراک وغیرہ کا بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک ذرا سا سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولا، صاحب ہم نقصان میں ہرگز نہیں ہیں بلکہ فائدے میں ہیں۔ 90,000 پاکستانی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ اس شکست باقی ماندہ مغربی پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور آپ کو ہم بہت جلد دکھائیں گے کہ یہ بچا گچھا پاکستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ میں اجنالے کا رہنے والا ہوں اور فوج میں 9 سال سے ٹینک ریجمنٹ میں ہوں۔ ہم شرنارتھی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سرگباشی پتا جی بھی فوجی تھے اور وہ 65 کی جنگ میں امر ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پوربی یعنی مشرقی پاکستان کے مقابلے پچھمی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے پچھمی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ہے۔ آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں پر ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 میں پچھمی پاکستان میں جنگ لڑی تھی کہ اٹک تک افغانستان آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا اور اپنے بارڈر سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالہ تک کا علاقہ فتح کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات، میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تیا پانچا کر دیں گی۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات ہے اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو ایسے وقت میں ہماری مدد کرے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم انہیں اپنے دیش میں لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیر احسان مجیب کی حکومت ہے۔ اب پچھمی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی صاحب کہ ان کے 90,000 مسلح فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہے۔ ان قریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی اور میں سوچ رہا تھا کہ محض چند ہزار مسلمان غیر ملکی فوجیوں کے بلبوتے پر 1000 سال تک حکومت کرنے والی قوم کا یہ 1000 سالہ غلام قوم کافر بڑھ بڑھ کر للکار رہا ہے جیسے کبھی اپنی شکست کا خواب تک نہ دیکھا ہو۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری 1000 سالہ فتوحات اور حکمرانی کی دہشت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ جوش سے میرا خون ابلنے لگ گیا۔ جی چاہتا تھا کہ بوتل کو توڑ کر اسی کے ٹکڑے سے اسے جہنم واصل کر دوں، لیکن مسلط اور حصول مقصد کی وجہ سے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ ان بڑکوں میں ان کا ساتھ بھی دیتا رہا۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا، مشرقی پاکستان کو جیسے تمہارے سرگباشی پتا جی کے کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تم نے اتنی آسانی سے کیوں کر فتح کر لی؟ تو اس نے کہا، جس ملک کا صدر شرابی، کبابی اور زانی ہو،
ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رقیہ ہاسٹل ڈھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبراً اٹھواتا ہو، جس کی بنا پر 2 درجن سے زیادہ لڑکیوں نے 2 منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی داد دی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ کچھ اور پھول گیا اور کہنے لگا، ہماری سرکار غیر ملکیوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پھٹک کر اور اپنے اولین مقصد اکھنڈ بھارت کے حصول کے لیے کارآمد جان کر لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے۔ جنگ سے عین قبل اس نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، یو این او میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا۔ 62 میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے حصول کی وابستگی نہیں رکھی، ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ، یوگوسلاویا سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ میں روس نے ہمیں میزائل بورڈز آفر کیں جو ہم نے فوراً ہی لے لی، جبکہ ویسی ہی میزائل بورڈز چین نے پاکستان کو دینے کی کوشش کی، جنہیں پاکستانی نیوی کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے لینے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ ہماری روسی میزائل بورڈز نے ہمیں پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور امریکہ خود سب سے بڑا غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد ریاستوں میں بٹ کر حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو ریزرویشن تک محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا قومی تہواروں پر سیاحوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹری لگائی، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے وہ آئینہ دکھا رہا ہے، اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنی قوم کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے اور اس کے عزائم بھی وہی ہیں۔ پرتھوی اور اگنی میزائل اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھا پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں، جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محنت اور خوف کی پرواہ کیے بغیر اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو اٹامک پاور بنا دیا، ورنہ بھارت تو 74 میں پاکستانی سرحدوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیئر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تلملا رہا ہے، ورنہ اس نے ہمارے پاکستان کو بھی سابقہ مشرقی پاکستان کی طرح نوالا ہی سمجھ لیا تھا۔ اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ ملک قرض لے لے کر جو عیاشی کر رہا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت جو گاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسڈیز اور بلٹ پروف ہوتی ہیں۔ کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر سائیکل میں دفتر جاتا ہے، جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے؟ ویتنام کا جہانی صدر ہوچی منہ کھڑاؤ پہن کر غیر ملکی وفد سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنی سال بھر کی تنخواہ کی خزانے کو دان کر دی تھی اور جوتے خریدنے کے لیے اس کے پیسے نہ تھے۔ وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک ہٹ بنا کر اس میں رہائش پذیر تھا، اسی لیے کہ صدارتی محل کے اخراجات پورے کرنے کا اس کا ملک اس وقت متحمل نہ تھا۔ آج وہی ویتنام صنعتی لحاظ سے جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔
جس نے پاکستان سے 5 سالہ پلان لے کر اس پر عمل درآمد کیا تھا۔ اپنے ہمسایوں کی طرف ہی دیکھ لیں۔ تیل اور معدنی وسائل سے مالا مال ایران امریکہ اور یورپی ممالکوں کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف زندہ ہے بلکہ خوشحال بھی ہے۔ میں نے خود سابقہ ایرانی صدر ہاشم کو تہران کے ہما شرپٹن ہوٹل کی لابی میں 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ سنیکس کھاتے دیکھا تھا۔ مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں نے محسوس کیا کہ نہ تو پولیس نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی فرد وہاں موجود تھا۔ ہوٹل کے باہر ایک سیاہ کار مرسڈیز 200 کھڑی تھی جس پر ایران کے قومی اور صدارتی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک ڈرائیور تھا اور ایک باوردی فوجی جو غالباً ملٹری سیکرٹری تھا۔ نہ ٹریفک رکی، نہ کوئی حفاظتی بندوبست تھا۔ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل میں آیا، بل ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ تہران میں کئی شاہی محلات کے باوجود صدر مملکت ایک عام سے 4 کمروں کے مکان میں رہتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں دیکھیے، آزادی اور خود مختاری کے 50 سال گزرنے کے باوجود وہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی، سنجے اور راجیو گاندھی اپنی پرائیویٹ کوٹھیوں میں رہتے تھے۔ وہاں کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی زیر استعمال ہے۔ نیا صدارتی محل بھی نہیں بنایا۔ راشٹرپتی بھون یعنی صدارتی رہائش گاہ انگریزوں کے دور کا وائسر لیگر لاج ہے جو کسی بھی طرح لاہور کے گورنر ہاؤس اور کراچی کے گورنر صدر کی رہائش گاہ سے بہتر نہیں۔ وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی VIP، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عوامی ٹریفک نہیں روکی جاتی۔ ایک سوال جس کا جواب صرف آپ کا دل اور ضمیر ہی دے سکتا ہے، آزادی کے اس 50 برسوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان کا ہر انسان غیر ممالک کا 30,000 روپے کا مقروض ہے، جبکہ 900 ملین کی آبادی والے ہمسائے ملک بھارت کے افراد کے ذمہ کتنا قرض ہے؟ خدارا اپنے گریبان میں جھانکیے، جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔